السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، 3 چیزیں سمجھانا نبی کے ذمہ ہوتا ہے: صحیح نیت، صحیح عمل اور صحیح ترتیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بتاتے تھے کہ صحیح نیت کیا ہے، صحیح ترتیب کیا ہے اور صحیح عمل کیا ہے۔ اس لیے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی کیا ترتیب تھی، ان کا کیا عمل تھا اور ان کی کیا نیت تھی اور کام کرنے کا ان کا طریقہ کیسا تھا، یہ سب دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 آدمیوں کو یہ رہبری کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ اگر دیکھو تمہیں اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھنا کہ ان کا کیا طریقہ رہا ہے، یعنی ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرو جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کو دیکھو کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا تھا، بس اسے اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے سمجھانے کا کہ کسی ایک زندہ آدمی کو دیکھ کر اس کے پیچھے مت چلو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، اس لیے کہ زندہ آدمی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئندہ یعنی کل کس فتنے میں پڑے گا، آج کیا کرے اور نہ جانے کل کو کیا کرے گا، آج کیا بویا اور نہ جانے کل کو کیا بوئے گا، ہو سکتا ہے کل کو اس کی رائے ہی بدل جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ان کو نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا طریقہ رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کا سمجھانا نبیوں کے ذمہ ہوتا ہے، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیت سمجھاتے تھے کہ ہر آدمی کی نیت کیا ہونی چاہیے، کہ ہر آدمی کی نیت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، کہ میں اپنی جان و مال کو اللہ کے دین پر اس لیے لگاؤں گا تاکہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ اس لیے لوگ پوچھتے تھے آپ سے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک نیت اور ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو یہ عمل بھاری پڑ گیا۔ پھر جب دوبارہ پوچھا تو یہی جواب دیا، اور پھر آخر میں جب پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تو اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ تو میرے دوستو، دین کے کام کو سب سے زیادہ بگاڑنے والی کیا بات ہوگی؟ تو فرمایا کہ وہ آدمی کی نفسانیت ہوگی، کہ نفسانیت سے دین کا سارا کام بگڑ جائے گا۔ جیسے زمزم کا ڈرم بھرا ہوا رکھا ہو اور پھر اس کے اندر کتے نے منہ ڈال دیا۔ زمزم کا پانی کتنا متبرک پانی ہوتا ہے، کتنی برکت والا پانی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کتے نے منہ ڈال دیا تو اب کیا کہو گے کہ وہ تو سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ ایسے ہی سمجھو کہ انسان کی نفسانیت سے کہ دین کا سارا کام خراب ہو جائے گا۔ دین کے کام میں سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہی ہوتا ہے، سب سے بڑا دشمن کہ وہ تمہارے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے دین کی محنت تو ہمیں کرنی ہے، لیکن اس نہج کے ساتھ کرنی ہے کہ ہمارے دین کو کوئی نقصان نہ ہو اور ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا نبی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمیں روزمرہ کے کاموں میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سارے کاموں میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک ذرا سی نیت بگڑنے سے پورا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے پوچھو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ اور آخرت مقصود ہے تو بہت مبارک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کو بھی درست فرمائے اور جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔